سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گے، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں، اس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی؟ دیکھیں نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے، جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے، کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ تم پڑھ سکتے ہو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ سکتے ہو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ عاصم نصیر کشمیر سے۔ یہ مسئلہ علماء کے مابین اختلافی ہے، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک جائز ہے کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فوراً بعد نہیں بلکہ اشراق کے وقت آپ پڑھیں، اور یہ عبداللہ بن عمر سے ثابت بھی ہے عملاً کہ، اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سنتیں پڑھی جائیں تو احناف کے ہاں اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے بعد اس وقت جب مکروہ وقت گزر جائے اور وہ اشراق کے وقت گزر چکا ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نوافل نہیں ہے، تو اس لیے، اور صحابہ سے بھی منقول ہے، تو کسی وقت میں انشاءاللہ پورے ریفرنس کے ساتھ اس پہ دلائل ریکارڈ کروا دوں گا، ابھی تو صرف سائل نے جتنی بات پوچھی ہے تو صرف ٹو دا پوائنٹ اسی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ فقہ حنفی میں یہی ہے کہ آپ اشراق کے وقت پڑھیں، فوراً بعد نہ۔ باقی اگر کوئی فجر کے فوراً بعد پڑھ رہا ہے، وہ فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتا تو اس کو پڑھنے دیں، اس میں پھڈے بازی والی بات نہیں ہے۔ آپ اس پر عمل کریں کہ ایک مسلک کو فالو کرنا چاہیے، دوسرے پہ طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے، یہ اسلاف کا طریقہ تھا اور یہی طریقہ اس امت میں ایک ایسا طریقہ ہے جس سے امت اختلاف سے بچ سکتی۔ اپنے دلائل دوسرے پر تھوپنا اور یہ کہنا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، اس سے امت میں اتحاد پیدا نہیں ہوگا۔ اتحاد اسی سے ہوگا کہ آپ ایک مسلک پہ اگر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، دوسرے کو آپ برا بلا نہ کہیں۔ تو حنفیہ کا اس بارے میں دو ٹوک اور واضح موقف ہے، اور یہ آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ فجر کی آپ کی 2 سنت اگر چھوٹ جائیں تو فوراً بعد نہ پڑھی جائیں بلکہ اشراق کے وقت میں پڑھی جائیں، اور یہ اشراق کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، کوئی لازم نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھ لیا۔ فجر میں الارم نہیں بجا تو قضا کا گناہ ہوگا؟ اگر کوئی فجر کا وقت ختم ہونے کے 45 منٹ بعد فجر کی نیت سے جاگا اور اٹھ کر موبائل دیکھا کہ الارم کیوں نہیں بجا، پھر وضو کر کے فرض نماز کی قضا کی، کیا اسے بھی قضا کرنے کا گناہ ملے گا یا پھر یہ معاف سمجھا جائے گا؟ عارف شیخ انڈیا سے۔ عارف شیخ صاحب، اگر پورا انتظام اس نے فجر میں اٹھنے کا کیا تھا پھر بھی بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کیوں گناہ ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ لیس فی النوم التفریط فی الیقظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوندے میں کوتاہی نہیں ہے، کوئی آدمی اگر سو جائے اور آنکھ نہ کھلے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا صحیح بخاری میں کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی، کیونکہ حضرت بلال جنہوں نے جگانا تھا ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو حضرت بلال کہ جب سورج کی کرنیں آپ کے چہرے پر پڑی ہیں تو حضرت بلال کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب کو اٹھایا، تو پورا انتظام آپ جاگنے کا کر کے سوئے پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو وہ معاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، کہ جو آدمی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جیسی یاد آئے اس وقت پڑھ، جیسی جاگ آئے اس وقت پڑھ لے، تو اس کا مطلب انسان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ آنکھ نہ کھلے اس کی۔
قضا نماز کی جہنم میں کیا سزا ہے؟ ایک قضا نماز ہونے پر 88 کروڑ سال دوزخ میں رہنے کی سزا بیان کی جاتی ہے، کیا اس تعداد کا ذکر قرآن مجید میں کہیں آیا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں بتا دیں۔ ذیشان خان پشاور سے۔ ایسی کوئی متعین مدت نہ قرآن میں ہے نہ کسی مستند حدیث میں ہے کہ 88 کروڑ سال۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں، شاعر اسلام میں سے، اسلام کی علامت میں سے۔ تو جہنم میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑی سزا کسی کو دی جائے گی نا تو وہ بے نمازی کو دی جائے گی۔ حقوق العباد میں قاتل کو، حقوق العباد میں سب سے بڑی سزا قرآن نے جو بیان کی ہے وہ قاتل کے بیان کی ہے، کیونکہ جس نے انسانی زندگی، انسان سے اس کی زندگی کا حق چھینا ہے۔ اور حقوق اللہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں وہ ہے نماز کا قضا کرنا۔ تو سب سے بڑی سزا نمازی ہی، بے نمازی ہی کو ملے گی اور قاتل کو ملے گی۔ اب کتنی ہے اس کے میں نے بتایا کہ کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ اتنے سال رہے گا، یہ ہے کہ بہت عرصہ رہے گا جہنم۔ جہنم میں تو بھائی تھوڑے دن کی سزا، تھوڑے ٹائم کی سزا بھی بہت سخت ہے، اللہ نے بہت سخت آگ رکھی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ طویل عرصے تک جہنم میں جلنا یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ تو اس بحث میں پڑھے بغیر کہ کتنے سال جلے گا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اصل جو پڑھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے تو توبہ کرے اس جرم سے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے معاہدہ کرے وہ نماز کی پابندی کرے۔ 5 وقت صرف فرض نماز ادا کرنے سے کیا نماز مکمل ادا ہو جاتی ہے؟ کیا سنت اور نوافل ادا کرنا ضروری ہے؟ سنت موقدہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ویسے تو فرض کر لیں گے تو فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ فرض نماز پڑھی ہے سنت موقدہ کے ساتھ پڑھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سنت موقدہ فرائض ہی کے تابع ہوتی ہیں، تبھی الگ سے نہیں ہوتی۔ دیکھیں اشراق کی نماز تو آپ الگ سے بھی پڑھ لیں، تہجد الگ سے بھی پڑھ لیں، لیکن یہ جو فرض نمازوں کی سنتیں یہ فرض نمازوں کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ انہی نمازوں کی تکمیل کا ذریعہ ہیں اور ایک طرح سے انہی کا حصہ ہیں۔ ان کو وہ مکمل جب تک نہیں ہوں گی، کامل طور پہ مکمل، جب تک یہ سنت موقدہ ساتھ میں نہیں ملائیں گی۔ تو اس لیے فجر کی 2 سنتیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، مغرب کے بعد 2 سنتیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں، یہ لازمی پڑھنی چاہیے، ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو یا ٹریولنگ میں ہو، سفر کے دوران یعنی سفر کر رہے ہو تو پھر چھوڑ دیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ یعنی کیا سنت نماز چھوڑنے سے گناہ ہوگا؟ فرض نمازوں میں جو سنت موقدہ ہیں کیا انہیں چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے یا نہیں؟ حسان احمد حیدر آباد انڈیا سے۔ جناب حسان صاحب، سنت موقدہ جو ہے نا، جو فجر سے پہلے کی 2 سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے کی 4، ظہر کے بعد کی 2، پھر مغرب کے بعد کی 2 اور پھر عشاء کے بعد کی 2، یہ سنت موقدہ ہیں۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 12 رکعتوں پر پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ نمازیں پڑھی ہیں۔ تو وہ سنت جس پر آپ نے بہت تاکید سے عمل کیا ہو اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، اور اس سنت موقدہ کو حکم یہ ہے کہ وہ فرض واجب تو نہیں ہے۔ کبھی کبھار اگر کوئی چھوڑ دے، بلا عذر بھی کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا عذر اگر آپ اس کو چھوڑیں گے اور عام طور پر چھوڑنے کا معمول اگر بنا لیں گے تو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ آپ پھر گناہگار ہوں گے۔ اور اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ ایسا شخص قابل ملامت ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو سکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے۔ تو یہ ایسا شخص قابل ملامت ہے، اس کو ملامت کی جائے گی، اس کو برا بلا کہا جائے گا کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم۔ اس کی مثال ایسے بہت سے لوگ آج کل نئے فتنے آ رہے ہیں نا، کہتے ہیں سنت موقدہ کیا ہوتا ہے، حدیث میں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی 2 رکعتوں میں دونوں رکعتوں کو لمبا کرنا چاہیے، یعنی سنت ہے کہ آپ فجر کی 2 رکعتوں کو امام کو چاہیے کہ وہ باقی نمازوں کی نسبت لمبی قرات کرے اس میں، جیسے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فجر کی 2 رکعتوں کو 2 اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان میں قرات زیادہ ہے۔ اب کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ اس میں قرات زیادہ پڑھنا واجب ہے، سب مانتے ہیں کہ سنت ہے، اور لیکن ہے سنت موقدہ۔ اب جو لوگ سنتوں کو نہیں مانتے نا، کہتے ہیں سنت موقدہ کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھ لو مرضی نہیں پڑھو، آج کل ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کو آپ یہ ایک الزامی جواب کے طور پہ یہ کہا کریں کہ اگر کوئی امام فجر کی نماز میں 1 رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، دوسری میں قل واللہ احد پڑھتا ہے اور رکوع کر کے سلام پھیر کے نماز ختم، روزانہ وہ یہی کر رہا ہے، تو کیا آپ اس امام کے اس عمل کو صحیح قرار دیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ امام صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں انا اعطیناک پڑھتے ہیں، دوسری میں قل اللہ پڑھ کے 2-3 منٹ کے اندر فجر کی نماز ختم، تو یقیناً کوئی بھی نہیں کرنے دے گا امام کو۔ کبھی کوئی سفر میں جانا ہے، کہیں جلدی ہے یا سفر میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عام نارمل روٹین میں آپ امام کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ کیوں؟
اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھائی فجر کو پراپر طریقے سے پڑھاؤ، طوال مفصل پڑھو، اس میں جو طویل صورتیں ہیں جن کی وہ والی صورتیں آپ اس میں تلاوت کریں، یا تلاوت کی مقدار اس میں بڑھائیں. یہ کیا ہے کہ آپ انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے اور دوسری میں قل ہو اللہ پڑھ کے رکوع کر لیتے ہیں. اگر آپ امام کو ملامت کریں اور دلیل میں یہ کہے کہ سنت موقدہ کچھ نہیں ہوتا، تم کہیں سے دکھا دو کہ فجر میں لمبی قرات کرنا فرض واجب ہے تو میں کروں گا، جب فرض واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا، تو آپ کہیں گے بھائی فرض واجب تو نہیں، اس لیے کہ فرض واجب ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی، یا سجدہ سہو واجب ہو جاتا. تو نماز تو ہو رہی ہے آپ کی، لیکن جو پراپر طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا فجر کی، وہ یہ نہیں ہے. جو پراپر طریقہ آپ نے بتایا ہے اور صحابہ تابعین اس پر عمل کرتے آئے ہیں، وہ یہ کہ فجر میں لمبی قرات ہوگی. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ فجر سے پہلے 2 سنتیں ہو گئیں، ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہو گئیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں ہو گئیں. یہ جو سنت موقدہ ہیں یہ بھی فرض واجب نہیں ہے، لیکن نبی ان کو اگر آپ مسلسل چھوڑنا شروع کر دیں تو یہ کہا جائے گا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پراپر طریقہ نہیں ہے. آپ فجر کی 2 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 2 سنتیں لازمی پڑھتے تھے. آپ ظہر کی 4 سنتیں جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے ظہر کے 4 فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے 4 سنتیں لازمی پڑھتے تھے، اس کے بعد 2 سنتیں بھی پڑھتے تھے، پھر مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے، عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے. تو جو پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، 5 نمازیں جو فرض کی ہیں، اور وہ پراپر یہی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد یہ جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کیا. تو اس لیے ان سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور آج کل جو ایک جدت پسندی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ سنت موقدہ کا بالکل ہی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا ہے، بس فرض پڑھو اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. ہاں کبھی جلدی ہو، سفر میں ہو، کبھی یعنی سفر میں بھی ٹریولنگ کے دوران، اس میں آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں. سفر میں کہیں آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے تو اور آپ بالکل سکون کی حالت میں، تو وہاں بھی سنت موقدہ پھر سنت موقدہ ہی رہتی ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں نا، تو راستے میں انسان کو جلدی ہوتی ہے، افراتفری ہوتی ہے، تو وہاں سنت موقدہ نہیں پڑھنی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے. لیکن کہیں آپ پہنچ گئے، آپ نے کا اسٹے ہے وہاں، آرام سے آپ نے 1 ہفتہ گزارنا ہے، تو آپ سکون کی حالت میں، تو پھر سنت موقدہ وہاں پر سنت موقدہ ہی بن جاتی ہیں. کیونکہ سنت موقدہ کا تعلق اس سے ہے کہ حرج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پڑھنے میں. تو جہاں حقیقت میں حرج ہوگا وہاں سنت موقدہ چھوڑی جا سکتی ہیں، جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں چھوڑی جا سکتی. تو کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا، یہ آدمی بعض علماء کے نزدیک گناہگار ہے، ورنہ قابل ملامت تو سب کے نزدیک. سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ اس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے. جی ہاں صحیح ہے. یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں. کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں؟ نیز کیا اس کی قضا کرنی ہو؟ دیکھیں نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے. کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا، علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے. کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے. جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے. کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنا. کیا نماز میں 3 بار کھجانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں ایسی کوئی حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے کہ نماز میں 3 بار کھجانے سے نماز چھوٹ جاتی ہے. البتہ یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے کہ نماز میں ایسا کوئی کام کرنا جو نماز کے منافی ہو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مثال کے طور پہ نماز میں کوئی کھانا کھانا شروع کر دے، باتیں کرنا شروع کر دے، تو یہ سب چیزیں نماز کے منافی ہیں. اسی طرح نماز میں کوئی چلنا پھرنا شروع کر دے تو یہ بھی نماز کے منافی ہے. اسی طرح نماز میں کوئی بے تحاشا حرکت کرنا شروع کر دے تو یہ بھی نماز کے منافی. اب بے تحاشا حرکت کہتے کس کو ہیں؟ اس میں ہر ایک کا معیار، اس میں جو اصل تو حکم یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا. اس کا خیال یہ ہے کہ میں نے اگر اتنی حرکت کر لی ہے اور غیر ضروری حرکت اتنی زیادہ کر لی ہے کہ وہ یہ نماز کے منافی ہے. مثال کے طور پر ایک معیار یہ ہے کہ آپ نماز میں اتنا ہل رہے ہیں کہ اگر کوئی نیا شخص آتا تو آپ کی حرکت کو دیکھ کے اس کو یہ لگتا کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو یہ وہ حرکت ہے جس سے نماز بہرحال ٹوٹ جائے. مسلسل آپ کھجائے جا رہے ہیں، کبھی یوں کبھی ایسے، کبھی ٹوپی کبھی رومال صحیح کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے، کبھی پائنچے موڑ رہے ہیں،
تو 9 وارث شخص آپ کو دیکھے گا وہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا. تو اتنی حرکت اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو حرکت کثیرہ کہتے ہیں. یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ قلیل حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی, کثیر حرکت سے ٹوٹتی. تو کثیر حرکت میں اصل معیار یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے. اب بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی 3 دفعہ جلدی جلدی حرکت کر لیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا اور یہ حرکت کثیرہ ہے. تو یہ ان کا اجتہاد ہے علماء کا, اور وہ اس پہ مصر نہیں. وہ کہتے ہیں ہماری رائے یہ ہے کہ اگر کوئی جلدی جلدی 3 دفعہ ہاتھ ہلا لے اور ہاتھ بھی بلا ضرورت ہلائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو بعض علماء نے یہ قول کیا ہے, لیکن اصل قول اس میں یہی ہے جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط ہے کہ قلیل اور کثیر کا شریعت نے خود سے کوئی معیار متعین نہیں کیا. تو جب شریعت خود سے کوئی معیار متعین نہیں کرتی, یعنی معیار کا مطلب تعداد میں کہ کتنی دفعہ ہاتھ ہلا, اس سینس میں معیار کی بات کر رہا ہوں, تو پھر شریعت اس کو مبتلا بھی کہتے ہیں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی رائے پہ چھوڑ دی. تو اس میں یہی ہے کہ اتنی حرکت اگر کوئی کر رہا ہے, آپ کا خیال ہے کہ میں نے اتنی دفعہ ہل لیا ہوں نماز میں, کوئی باہر سے کوئی بندہ آتا تو کہتا ہے یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے, پتہ نہیں کیا کر رہی ہے, تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر قلیل حرکت ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو قلیل اور کثیر کا انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے حرکت بہت زیادہ کی ہے یا کم کی. اچھا یہ جو بعض علماء نے کہا نا کہ جلدی جلدی 3 دفعہ ہاتھ ہلائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی, انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم عوام پہ چھوڑ دیں کہ قلیل اور کثیر کا خود فیصلہ کریں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شروع سے آخر تک ہلتے ہی رہتے ہیں, وہ پھر بھی ان کو لگتا ہے ہم ہلے ہی نہیں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے پھر علماء نے ایک معیار متعین کیا, بھائی عوام کو اگر ہم اس میں ڈال دیں کہ وہ خود فیصلہ کریں تو لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو پوری نماز میں ہلتے ہی رہتے ہیں, ایک دفعہ بھی تمیز سے ان کے ہاتھ کہیں بندھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو. کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہیں, کبھی کھجا رہے ہیں, کبھی شلوار کے پائچے اوپر کر رہے ہیں, کبھی ناڑا ٹائٹ کر رہے ہیں. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھا ہے کہ نماز میں باقاعدہ چشمہ اتار کے دونوں ہاتھوں سے فولڈ کریں گے, جیب میں رکھیں گے. اور ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو نماز میں باقاعدہ موبائل چیک کر رہے ہیں اپنا, یوں کر رہے ہیں, تو ان کو تو لگتا ہے کہ ہم نے حرکت کی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ معیار متعین کیا علماء نے کہ بھئی ایک جلدی 3 دفعہ اگر کوئی ہاتھ ہلا لے تو نماز چھوٹ جائے گی. لیکن یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے, عادت ڈالنے کے لیے بہرحال اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ تھوڑی بہت حرکت سے نماز نہیں ٹوٹتی, حرکت کثیرہ سے ٹوٹتی. کیا دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا نماز میں دونوں ہاتھ استعمال کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں, نماز میں کم سے کم حرکت کرنی چاہیے, وہ بھی جب ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو. اس لیے جب ایک ہاتھ سے کام ہو سکتا ہے, آپ کو خارش ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ سے بھی ہو سکتا ہے, تو 2 ہاتھ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ چونکہ دونوں ہاتھ استعمال کرنا تو ضرورت سے زائد ہے لہذا نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ عمل غلط تو ہے, برا عمل تو ہے, لیکن نماز نہیں ٹوٹتی. نماز اس حرکت سے ٹوٹتی ہے جو اتنی کثیر ہو کہ باہر سے کوئی شخص آئے اور آپ پہ نظر پڑے تو اسے یہ لگے حرکت دیکھ کے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہیں. تو ایسی حرکت جب کثیر حرکت ہوگی تو وہ نماز کے منافی, اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن کسی نے غلطی سے دونوں ہاتھ ہلا لیے تو نماز انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گی, لیکن یہ عمل بہرحال غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ عمل کون سی غلطی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ نماز میں کون سی ایسی غلطی ہے جس سے سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جاتا ہے, اور کون سی ایسی غلطی ہے کہ سجدہ سہو نہ بھی کریں تو نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بھی زین صاحب نے اسپین سے پوچھا ہے. یہ تو پورا آپ نے ایک چیپٹر پوچھ لیا مجھ سے. دیکھیں, نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو بھی سجدہ سہو ہے, کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو ہے, اور ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں آپ مشغول ہو جائیں تو بھی سجدہ سہو ہے. میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعتوں میں, فرض کی رکعتوں میں سورت ملانا واجب. اگر آپ نہیں ملائی سورت آپ نے بھولے سے تو آپ سجدہ سہو کریں گے, نماز ادا ہو جائے گی. اتحیات آپ بھول گئے تو بھی سجدہ سہو سے نماز ادا ہو جائے گی. اور یہ تو ہے کون سے ارکان آپ بھول گئے, ٹھیک ہے نا, یعنی جو واجب آپ سے چھوٹ گیا. واجب یا فرض میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ سنت موقدہ پڑھ رہے تھے, 4 سنتیں جو ظہر سے پہلے ہوتی ہیں, یا وتر پڑھ رہے تھے, یا فرض نماز پڑھ رہے تھے. دوسری رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا تھا, لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ آپ درود شریف پڑھ لیا آپ نے خاص مقدار تو وعلی آل ابراہیم تک آپ نے آلی جو ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی, یہاں تک آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو تاخیر سے آپ پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. لیکن نوافل میں تاخیر سے نہیں ہوتا, نوافل میں 2 رکعت کے بعد درود شریف پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح آپ نے تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہونا تھا
لیکن یعنی امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, امام نے سلام پھیرا, آپ کی ایک رکعت باقی تھی, آپ نے کھڑے ہونا تھا لیکن آپ کھڑے نہیں ہوئے بلکہ امام کے ساتھ آپ نے سلام پھیر لیا. تو سلام پھیرنے سے کیا ہوا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے تھا قیام میں, لیکن آپ وہ رکن چھوڑ کر ایک دوسرے رکن میں چلے گئے, اور السلام تک آپ نے سلام کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا, تو بھی آپ کو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک رکعت آپ کی باقی تھی اور آپ سلام پھیر لیا آپ نے, تو ایک رکن چھوڑ کر آپ دوسرے رکن میں مشغول. تو یہ کچھ احکام ہیں جو عام طور پہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان غلطیوں میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ نے نماز کا کوئی رکن چھوڑ دیا تو پھر سجدہ سہو سے نماز نہیں. مثال کے طور پر نماز کے بعد آپ کو آخر میں یاد آیا میں تو رکوع کیا ہی نہیں ہے, نماز کے بعد یاد آیا, تو رکوع چھوڑنا تو ایک فرض چھوڑ دیا نا, آپ نے رکن چھوڑ دیا, تو اس کی سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوگی. یا نماز میں ترتیب الٹ دیں آپ کہ رکوع آپ نے چھوڑا تو تھا لیکن سجدے میں جا کے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے, تو پھر آپ کھڑے ہوں گے, دوبارہ رکوع کریں گے, پھر دوبارہ سجدہ کریں گے, تو یہ ترتیب جو آپ سے چینج ہوئی ہے نا, اس کی وجہ سے بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. بہتر یہ ہے کہ بہشتی زیور جو کتاب ہے مسائل کی, جامعۃ الرشید والوں نے چھاپی ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے, وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں, اس میں روز مرہ کے نماز کے, روزے کے اور بہت سارے مسائل اس میں ہیں. علماء کہتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ نیم عالم بن جائیں گے, یعنی بیسک مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے. اللہ نے اس کو بہت مقبولیت عطا کی ہے. وہ کتاب آپ گھر میں رکھیں اور وہ اپنے مطالعے میں رکھیں, تو انشاءاللہ یہ روز مرہ کے مسائل, نماز کے, روزے کے, زکوٰۃ کے آپ کے حل ہو جائیں گے.